جو چیز اپنے اختیار میں نہیں ہے اس پہ کبھی بھی ٹینشن نہیں لینی چاہیے. ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو تقدیر کا مطلب یہی ہے. جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس کی نسبت کس کی طرف کرو؟ باب اللہ کی ہمارے ساتھ یہی مرضی, ہم اسی تقدیر پہ راضی ہیں. اور جو اپنے اختیار میں ہے اس کو چھوڑو نہیں. لوگ الٹا کر رہے ہیں, جو چیز اختیار میں ہوتی ہے پھر بھی نہیں کرتے, نقصان ہوتا ہے تو کس پہ ڈالتے ہیں؟ اللہ پہ ڈالتے ہیں. آپ کے اختیار میں تھا, آپ صحت بنا سکتے تھے. ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا جو کولیسٹرول ہے اتنا بڑھ چکا ہے کہ آپ گھی کا ڈبہ بن چکے ہیں. تھوڑے دنوں میں اگر آپ نے یہ نلی نہاری, مغز نہاری اور لڈو اور مٹھائیاں نہیں چھوڑی تو آپ ایک دھماکے کے ساتھ بولو پھٹ جائیں. ابھی آپ کے اختیار میں ہے نا اس کو کم کرنا. بولتے کیوں نہیں میرے بھائی؟ جاگنگ کرو, واکنگ کرو, کچھ کھانے پر کیا کرو, کنٹرول کرو, کو لڈو مڈو کم کرو. شوگر کے پیشنٹ بنتے جا رہے ہو آپ, لیکن آپ فوراً کیا کہتے ہو؟ اب ہے موت کا ایک دن متعین. وہ فلانے کو ہم نے دیکھا ہے سب کچھ کھاتا ہے, بہنوں کی وراثت تک کھا گیا, پھر بھی 100 سال نکال کے گیا. اب ہے یہ ڈاکٹروں کی بنائی ہوئی باتیں. آپ کو کراچی میں ایسے بہت سے لونڈے لپاڑے ملیں گے جو قدرت کی طرف سے بے روزگار نہیں ہیں, اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے بے روزگار, ایک نمبر کے سست, کچھ بھی نہیں کرتے سوائے رزق بڑھانے کے وظیفوں کے. مجھ سے پوچھتے ہیں روزی بچانے کا وظیفہ بتا دیں. میں نے کہا جتنا ٹائم وظیفہ میں لگائے گا اتنا ٹائم جاب تلاش کرنے میں لگا دے. جب دنیا مانگنی ہوتی ہے تو مانگنے کا سلیقہ خود بخود آ جاتا ہے. جب اللہ سے مانگنا ہوتا ہے تو وظیفوں پہ آتے ہیں. تو اللہ کو سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے نا وہ اپنے آپ سے مانگنا, کہ کوئی اللہ سے مانگے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے یہ بات لکھی ہے کہ دعاؤں میں جب کام ہوتا ہے تو انسان نسبت کس کی طرف کرتا ہے؟ اللہ کی طرف. وظیفے سے کام ہوتا ہے نا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ کام تو ٹھیک ہے اللہ نے کیا, لیکن یہ طاقت کس کی تھی؟ یہ وظیفے کی پاور ہے کہ اللہ کو سمجھ میں بات آ گئی. میں وظیفوں کو ناجائز نہیں سمجھتا, لیکن دعاؤں کو فوکس کرو. تو آپ کیا کر رہے ہو؟ اسباب اختیار نہیں کر رہے, نہ صحت کے اسباب, نہ جاب کے اسباب. کاروبار وہ کریں گے جس کا نہ سر نہ پیر. کام الٹا کر رہے ہیں, جس کام میں ذرہ برابر تجربہ نہیں ہے, ایکسپیرینس نہیں ہے, وہ بزنس شروع کریں گے. کتنے لوگ ہیں میرے علم میں, ایک آپ کو پتا گولڈن شیک کے نام سے ایک وہ پالیسی گورنمنٹ کی نکلی تھی نا کہ ریٹائرمنٹ لو اور اتنا پیسہ لو. کتنے لوگوں نے اپنی زندگیاں برباد کر دی. کیا کیا ایک صاحب نے؟ پیسہ لیا, بیکری کھول لی. ہم ان سے کہہ رہے تھے آپ کو بیکری کا تجربہ ہے, آپ کے باپ دادا میں کوئی کیک بنانے والا بھی گزرا ہے؟ کوئی ایک ہے جس نے کبھی نمکین بسکٹ بنایا ہو؟ نہ جی. تو میرے بھائی جس کام کا سرے سے تجربہ نہیں ہے, لاکھوں روپے اس میں لا کے آپ ابتدا کر رہے ہو, اتنا بڑا رسک لے رہے ہو آپ. فوراً جواب میں پتہ ہے کیا؟ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. اس نے کہا محنت کرو, جو مقدر میں ہوگا ملے گا. روڈ پہ آ گئے, بیویوں کو طلاقیں ہو گئیں, بیویاں بھاگ گئیں. یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں, مشاہدے پر مبنی باتیں ہیں. بھائی کس بے وقوف نے کہا کہ آپ کو بیکری کھولو؟ بیکری کے لیے پہلے کیا چاہیے؟ کسی بیکری والے کے پاس پہلے 2 سال جاب کرو. کتابوں سے نہیں کیک بنانے کے طریقے. وہ کیا کرتے, پہلے تو یوٹیوب کا زیادہ دور نہیں تھا, کتابوں سے کیک ایسے, بسکٹ ایسے, فلانا ایسے, اور پھر ملازموں کے حوالے کر دیا. یہ تو حماقت در حماقت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو اس طرح کے ہمارے ہاں حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور پھر نظر کس پہ رکھتے ہیں؟ اللہ پہ. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو, کیسے ہر چیز کے سوٹیبل اسباب اختیار کیے ہیں. کیسے اسباب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت دیکھیں. غزوہ بدر میں بھی ہوا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑائی کا ارادہ نہیں تھا, ورنہ 313 کو 1000 سے لڑنے نہ لے کے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تو ایک تجارتی قافلہ جا رہا تھا, اس پہ حملہ کرنا تھا. اس کے لیے وہ 313 کا عدد ٹھیک تھا, وہ تو اللہ نے لڑوا دیا تاکہ اسلام کا ایک معجزہ ظاہر ہو اور اسلام کی طاقت ظاہر ہو. اللہ یہ بتائیں کہ اس جنگ میں اللہ کس کے ساتھ ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے بغیر باپ کے اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو پیدا کر دیا تاکہ پتہ چلے کہ میں بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں. باپ نے کہا لو بھائی اللہ کی طاقت ہے, اللہ بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے, تو جو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے وہ ماں کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے. لہذا اے اللہ میں شادی نہیں کروں گا, مجھے ویسی اولاد دے دے. تو یہ حماقت کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی معجزے اور کرامتوں پہ حکم کا شریعت کا مدار نہیں ہوتا. شریعت آپ کو کہتی ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرو. اسی میں لوگوں کی کچھ غفلتیں اور بتا دو. دیکھو اسی میں غفلت ہے. میں بہت دفعہ لوگوں کو بتاتا ہوں, بیٹی کی شادی ہو گئی, داماد کیا نکلا؟ نشئی نکلا, مارتا پیٹتا ہے, جنگلی نکلا. اب آپ اس کو ٹھیک ہونے کے لیے ایک ٹائم دے دیں کہ بیٹا تمہارے پاس ٹھیک ہونے کے لیے اتنے دن ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں 10 سال 15 سال. ایسے ہی ایک صاحب نے کیا, ان کی بیٹی کا شوہر نشہ کرتا ہے, شراب پیتا ہے, مارتا ہے, پیٹتا ہے.
کہتے ہیں میں نے 25 سے 30 سال لگا دیے اس امید پر کہ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولو اللہ ٹھیک کرے گا. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. میں نے کہا واقعتاً اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. وہ چاہے تو آپ کے داماد کو ٹھیک کر دیتا, لیکن اللہ نے کہاں لکھا ہے, کہاں کہا ہے کہ میں اس کو ٹھیک کروں گا کمبخت کو؟ کہیں اللہ نے کہا ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہوتا نا تو محنت کرتے رہو تو میں ٹھیک کر دوں گا. بھائی ٹھیک کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ اس کو ہٹا لو, آپ طلاق لے لو, کیونکہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو جو کام اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہمیں کیا پتا اللہ وہ کرے گا کہ نہیں کرے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو ہم تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے. بھائی 2 سال ٹھیک ہونے کے لیے بہت ہوتے ہیں, ٹھیک ہو گیا صحیح ہے, نہیں تو خلا لیا جائے گا, اس سے علیحدگی لی جائے گی. تو ان کی بچی دماغی توازن کھو بیٹھی تھی, پھر آئے تھے مشورہ لینے کے لیے کہ اللہ ٹھیک کرے گا کہ نہیں کرے گا, آپ کی کیا خیال ہے؟ میں نے کہا اللہ نے اس کو ٹھیک کیا نہیں کیا, تمہاری بچی کو اللہ نے تمہاری حماقتوں سے پاگل کر دیا ہے, اور اس کا اللہ قیامت میں تم سے حساب لے گا کہ سب اس کے ذریعہ کون بنے ہو؟ تم بنے ہو. تو خوب سمجھ لیں, اعتدال شریعت میں اسی کا نام ہے کہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو, اور جو چیز اختیار میں ہے اس میں کوتاہی مت کرو. لوگ وظیفے پڑھتے ہیں پیسہ حاصل کرنے کے لیے, وظیفوں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, حالانکہ اللہ کہہ رہے وظیفوں سے پیسہ نہیں, وظیفوں سے کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. سکون کے لیے کوئی وظیفہ نہیں پڑھ رہا ہوتا. کمال کی بات ہے یا نہیں ہے؟ ابے بھائی صبح شام لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, مفتی صاحب پیسے ہی نہیں ہے, بے روزگاری ہے, بل اتنا آ گیا, دل چاہ رہا ہے وہ بل بکری کو کھلا دیں. ٹھیک ہے, تو آپ کوئی وظیفہ بتائیں, تنخواہ بڑھ جائے ہماری, پیسے بڑھ جائیں. تو میں بتا تو دیتا ہوں, حسبی اللہ و نعم الوکیل یا رزاق کی پڑھ لینی چاہیے. لیکن قرآن جو وظیفے بتا رہا ہے پیسے بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ سکون کے لیے. کیا مطلب؟ غربت میں سکون مل جائے گا. آپ کو پیسے مل کے بھی سکون نہ ملے, اس سے بہتر وہ غریب نہیں ہے جو پیسے نہ مل کے اس کو سکون مل رہا ہو. وہ زیادہ اچھا نہیں ہے کیا؟ وہ تو زیادہ اچھا ہے بھائی. اس لیے اللہ فوکس دولت کو نہیں کر رہے, کس کو کر رہے فوکس؟ سکون کو فوکس کر رہے اللہ تعالیٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ فقرہ بین عینیہ, جو دنیا کو اصل ہدف بنائے گا, اللہ کو بھول جائے گا, اللہ کو اپنی زندگی سے نکالے گا, اللہ اس کے نگاہوں کے سامنے فقر و فاقہ رکھ دیں گے. فقر و فاقہ سے صرف فقر و فاقہ مراد نہیں ہے, ہر چیز کا خوف. عزت کو مقصد بنائے گا تو عزت چھننے کا خوف اس کے سامنے ناچے گا, رقص کرے گا. دولت کو مقصد بنائے گا تو دولت چھننے کا خوف اس کے سامنے ہر وقت رقص کرتا رہے گا. اور اپنی بیوٹی اور فٹنس کو اگر وہ ہدف بنائے گا, جیسے باڈی بلڈر کیا کرتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں جم جاؤ, 2-4 اسپیڈ بریکر بنا لو کافی ہیں. اتنی زیادہ ایکسرسائز کرنا, باڈی بھائی صاحب کیڑوں نہیں کھانا ہے, اینڈ میں کوئی اور کام کو فوکس کرو. ٹھیک ہے, ہدف نہ بناؤ اس چیز کو, ہدف کسی اور کی, آخرت کو بناؤ ہدف. قبر کی بھی زندگی, آخرت بھی ہے. ٹھیک ہے, جم جاؤ, اچھی صحت, بہت بہترین, ویل ڈن. اتنا نہیں کہ ساری صلاحیتیں اس میں جھونک دو. میں ایسے آدمی کو جانتا ہوں, ہمارے یہاں ساتھ جم میں آتے تھے, اب کسی کو کیا پتا, کس نام تھوڑی جانتے ہیں, اس لیے غیبت نہیں ہے. وہ بندہ 3-3 4-4 گھنٹے ایکسرسائز کرتا تھا, اور کھاتا کیا تھا, 5 سال سے روٹی نہیں کھائی, اور اتنی ڈائٹ پلان اس کا. تو میں دیکھا کہ 2 سال ہو گئے غائب بندہ. میں نے کہا شاید ترقی کر کے اب بہت بڑے جم میں چلا گیا وہ بیچارہ. ایک دن میری کہیں روڈ پہ ملاقات ہوئی تو بہت ہی باریک سا ہوا تھا, جو تھوڑے بہت اسپیڈ بریکر بنے تھے, جیسے گورنمنٹ جب آتی ہے نا سارے اسپیڈ بریکر ایک دفعہ میں بلڈوزر پھیر کے ختم کر دیتی ہے. تو میں نے کہا یار آپ کو ہوا کہ؟ کہہ رہے یار میں بیمار ہو گیا تھا, اس بیماری نے ساری میری باڈی کی ایسی کی تیسی کر دی. تو کس چیز کو ہدف بنایا بھائی میرے؟ اعتدال سے چلو نا, آپ اعتدال سے چلو. انگریزوں کے پاس تو دیکھو کرنے دھرنے کا کوئی کام ہے ہی نہیں. انگریز کا تو ہدف ہی دنیا ہے. وہ بکرے کھاتے رہتے ہیں, جم جاتے رہتے ہیں, وہ بکرے لگتے رہتے ہیں, یہاں دمبے نکل رہے ہیں, ادھر سے بکرا نکل رہا ہے, ادھر سے گائے نکل رہی ہے, ادھر سے بھیڑ نکل رہا ہے. وہ ساری باڈی ان کی دمبے, گائے, بھیڑ اور پروٹین کا مجموعہ ہوتی ہے ان کی. ہم تھوڑی بھائی, ہمیں تو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا. کچھ تہجد میں ٹائم لگاؤ, کچھ ذکر اذکار میں ٹائم لگاؤ, کچھ نماز روزے میں ٹائم لگاؤ, کچھ تلاوت میں ٹائم لگاؤ, کچھ اللہ کرو, کچھ دینی محفلوں میں بیٹھنے کے لیے ٹائم نکالو, کچھ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے ٹائم نکالو, کچھ قرآن سیکھنے کے لیے ٹائم نکالو, کچھ قرآن پڑھانے کے لیے ٹائم نکالو, کچھ دعوت اور تبلیغ کے لیے ٹائم نکالو. ہم نے ان سب چیزوں کے لیے ٹائم نکالنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کو ہدف بنائے گا جعل اللہ فقرہ بین عینیہ, سب سے پہلے اللہ جس چیز کو ہدف بنائے گا نا اسی کے چھن جانے کا خوف اس کے سامنے مسلط کر دیں گے. ہر وقت ڈر لگا رہے گا, یہ گئی, یہ چیز گئی میں سے, یہ گئی. دوسری چیز کیا؟ فرق علیہ شملہ, ہدف اس نے ایک چیز کو بنایا تھا, دنیا کی ایک چیز کو, لیکن اس ایک چیز کے اتنے انڈے بچے پیدا ہوں گے, ہزاروں فکریں مسلط کر دیں گے اللہ اس کے اوپر, ہزاروں فکریں. پھر اس کو یہ ہوگا یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہاں سے بھی یہ بھی بڑا بھی میں بنوں, سب میں بات بھی میری اونچی ہو, صحت بھی میری اچھی ہو, دولت بھی میرے پاس سب سے زیادہ ہو, عزت بھی میرے پاس سب سے زیادہ ہو, گاڑی بھی میری سب سے اچھی ہو, موبائل بھی میرا سب سے اچھا ہو, بیگم بھی میری سب سے خوبصورت ہو,
اور جو ہے بزنس میں میرا سب سے آگے ہو، ہر چیز میں کمپٹیشن میں لگے گا تو فکریں سمٹنے کے بجائے پھیلتی چلی جائیں گی، جس کو متنبی نے کہا ہے ما قضا احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی، کہ اس دنیا سے کسی نے اپنی خواہش پوری نہیں کی، جس نے ایک خواہش پوری کی نا وہ ایک خواہش ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے اور وہ ہزاروں خواہشات کو جنم دے کے جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادی من ذهب احب ان یکون له وادیان، آپ نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کو دو پہاڑوں کے درمیان سونا بھر کے دے دیا جائے نا تو اس کی خواہش ہوگی کاش اس جیسی دو وادیاں اور ہو جائیں میرے پاس۔ یہ تو ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں ہماری بالکل خواہش نہیں ہوگی، اللہ تو ہمیں سونے کی ایک وادی کیا 2-3 ڈلے دے دے بس ہم خوش ہو جائیں گے۔ یہ ابھی محسوس ایسا ہو رہا ہے آپ کو، جب ملیں گے فوراً 2-4 دن کے بعد آپ کہو گے یہ 4 اینٹیں سونے کی، اس کو 8 کیسے بناؤں میں، تو سکون میں نہیں آئے گا میرے بھائی صاحب سمجھ رہے ہو بات کو؟ سکون میں کبھی بھی نہیں آئے گا، سکون میں جبھی آئے گا جب خرچ کرنا سیکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمع لہ شملہ فرق علیہ شملہ، اللہ اس کی فکروں کو سمیٹنے کے بجائے بکھیر دیں گے۔ اور فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اتنی ٹینشن کے بعد بھی اس کو دنیا ملے گی اتنی ہی جتنا اللہ چاہے گا۔ اللہ نے مقدر میں لکھی ہوگی تو مل جائے گی، نہیں لکھی ہوگی پورا زور لگا لے گا نا، 4 ٹکے ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ اس لیے نبی نے فرمایا کہ دنیا ملتی بھی اس کی سوچ اور اس کی محنت میں نہیں ہے، ملے گی اتنی جتنی اللہ نے لکھی ہوئی ہے۔ تبھی تو نبی نے فرمایا کہ اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، دنیا کمانے میں اعتدال سے کام لو، یعنی حد سے زیادہ دنیا کو مسلط مت کرو۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اللہ پہ توکل کرو، اس لیے کہ اللہ نے مقدر میں لکھی ہوئی ہے اپنے نصیب سے زیادہ کا تم نہیں کما سکتے۔ وظیفوں میں جو آج کل لوگ پڑ گئے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے، جس کی وجہ سے میں وظیفے کی طرف لوگوں کو نہیں لے کے جاتا، کہ لوگ اللہ سے مانگنا گڑ گڑانا اس سنت سے محروم ہو رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب کوئی مصیبت میں آپ گرفتار ہو گئے، آپ کا کام نہیں بن رہا، تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، معافی مانگیں، اللہ سے گڑ گڑائیں۔ اللہ اردو میں بولیں اللہ میرا یہ کام کر دے، پشتو میں بولیں، پنجابی میں بولیں، گڑ گڑائیں بھکاری بن کے۔ جو وظیفوں میں جو ٹائم آپ لگاؤ گے نا، آدھا 1 گھنٹہ، وہ ٹائم 10 منٹ دعا مانگنے میں لگا لو، وہ زیادہ اٹریکٹیو ہے، وہ زیادہ مؤثر ہے، یعنی اس میں اثر زیادہ ہوگا، اور پیغمبروں کی سنت ہے